جی کتاب ہے دا کمپاؤنڈ ایفیکٹ، ڈیرن ہارڈی۔ ایک دن پہلے بھی یہ موضوع چلا تھا کہ موٹیویشنل سپیکر جو ہیں وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مثلاً ایک موٹیویشنل سپیکر کے بارے میں جوک تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کھڑا ہو کے کہ میں نے ایک چاول کے دانے سے کام شروع کیا تھا چاولوں کا، اور آج میرے اتنے بڑے گودام ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فضول قسم کی وہ موٹیویشن ہے، یعنی آپ نے خود کچھ نہیں کیا ہوا اور آپ موٹیویشنل سپیکر بنے ہوئے ہیں۔ جیسے حماد صافی ایک وہ بچہ ہے، اسے اٹھائے پھر رہے ہیں آج کل، وہ کیا کچھ کہتا ہے اور اسے سنتے ہیں۔ تو خیر یہ جو ویسٹ ہے وہاں پہ جو موٹیویشنل رائٹر ہیں اور سپیکر ہیں، ان میں اور ہمارے یہاں میں جو ڈفرنس ہے وہ جس طرح ہمارے باقی شعبوں میں ہے اس میں بھی موجود ہے۔ اب یہ جو ڈیرن ہارڈی ہے، اس نے دا کمپاؤنڈ ایفیکٹ لکھی ہے، یہ بذات خود بڑی اچھی اس کی جو فیملی کی، یعنی ہی از لیونگ اے گڈ فیملی لائف، تو اس کی پارٹنر ہے، بچے ہیں، اس کے علاوہ بڑی اچھی ہیلتھ اور فٹنس ہے اس کی، وہ بھی انجوائے کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بلینئر بندہ بھی ہے۔ تو یعنی انہوں نے فزیکل، فائنینشیل اور ایموشنل فیلڈز میں یہ کامیاب بندے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کوئی بک لکھتے ہیں یا کوئی ایسی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ کو۔ ہمارے یہاں جیسے موجود ہیں بہت سارے موٹیویشنل سپیکر، بغیر کسی ان کے کریڈٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے سوسائٹی۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کے لیے یہ کچھ فائدہ مند ہوگی، زیادہ لمبی نہیں ہے، کتاب بھی چھوٹی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو۔ اس کے کتاب کے وہ شروع میں کہتا ہے کہ اس کتاب میں میں نے جو باتیں بھی کی ہیں، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے تجربات سے میں نے یہ چیزیں اخذ کی ہیں اور خود اپنی زندگی سے۔ اب کامیابی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہے۔ ہمارے یہاں کامیابی کی ڈیفینیشن زیادہ تر ویلتھ سے جڑی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ جو ایموشنلی کامیاب ہے، یعنی اس کے ریلیشن شپس بڑے سکسیسفل جا رہے ہیں، فزیکلی وہ کامیاب ہے، یعنی اس کی ہیلتھ، ڈائٹ، ہر چیز کا وہ پراپر مینٹین کیے ہوئے ہے، اور اینڈ پہ ہے کہ فائنینشلی وہ سٹیبل ہے، تو وہ بندہ کامیاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچیومنٹ جو ہے وہ لک پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، اچیومنٹ جو ہے ایک سائنس ہے۔ سکسیس کے جو رولز ہیں اور یہ والی جو سائنس ہے وہ ہر قسم کی کامیابی پہ اپلائی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یو کین ناٹ گیٹ آؤٹ آف یور لائف واٹ یو آر ناٹ ولنگ ٹو پٹ ان ٹو اٹ۔ اف یو وانٹ مور لو، گیو مور لو۔ کہتے ہیں کہ کوئی میجک بلٹ نہیں ہوتی، کوئی سیکریٹ فارمولا نہیں ہوتا، کوئی کوئک فکس نہیں ہوتا ہماری زندگی میں۔ آپ جو ہیں وہ 2 گھنٹے انٹرنیٹ پہ دے کے سالانہ $2 لاکھ نہیں کما سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی ساری باتیں بکواس ہیں۔ آپ جو ہیں وہ ایک ہفتے میں 30 پاؤنڈ وزن کم نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی ایسی کریم نہیں ہے جو اپنے چہرے پہ لگائیں اور آپ کی زندگی کے 20 سال جو ہیں وہ اڑ جائیں، آپ جوان ہو جائیں۔ اور آپ کوئی گولی کھا کے اپنی لو لائف کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میں آپ کو بیسکس کی طرف لے جاؤں۔ یہاں پہ وہ ایک سٹوری بتاتا ہے، 3 دوست ہیں، ایک ہی ٹاؤن میں رہتے ہیں، ایک جیسا ان کا سٹیٹس ہے، سالانہ وہ ایک جیسی انکم ہے ان کی، مطلب مڈل کلاس کے لوگ، ان کا ویٹ بھی ایک جیسا ہے، ہیلتھ کنڈیشنز بھی۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ اب کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے کیا، یہ تھوڑا میں ایکسپلین کر دوں کہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو لیتے ہیں اوور دا کورس آف ٹائم، وہ ایک دن ان کا ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ شو ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 3 دوست ہیں، ایک کہتا ہے کہ جی نتھنگ ایور چینجز، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں بدلتا، جیسا ہے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ پاکستان جب بنا تھا ایسے ہی کرپشن تھی، آج بھی ہے، آگے بھی ہے، کہ نتھنگ ایور چینجز۔ دوسرا جو ہے اس کے خیال میں وقت کے ساتھ بہتری کی گنجائش ہے۔ تیسرا جو ہے وہ اپنی زندگی میں پلیئر کو زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ جہاں بھی ملے اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اب اس میں جو پہلا ہے نتھنگ ایور چینجز، وہ ویسے ہی روٹین جاری رکھتا ہے۔ جو دوسرا بندہ ہے وہ 2-3 فیصلے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے روزانہ 130 کیلوریز جو ہیں وہ کم کھانی ہے، اور میں نے روزانہ جو ہیں وہ 10 پیجز سیلف امپرومنٹ بک کوئی پڑھنی ہے، اور میں نے روزانہ کو 30 منٹس جو ہے وہ
جب وہ اپنی جاب پہ جاتا ہے آتا ہے، اس دوران گاڑی میں میوزک سننے کے بجائے کوئی انسٹرکشنل مٹیریل میں نے سننا ہے، موٹیویشنل مٹیریل سننا ہے، کسی بک کی سمری سننی ہے یا اس طرح سے کچھ سننا ہے، تو وہ یہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو تیسرا دوست ہے وہ ایک بڑی سی LED لے کے آ جاتا ہے 50+ انچز کی، اور وہ لگاتا کہتا ہے کہ میں نے موویز دیکھنی ہے اور میں نے جو ہے وہ اپنے فیوریٹ پروگرامز دیکھنے ہیں، اور وہ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی بار بھی انسٹال کر لیتا ہے کچن میں، اس میں وہ ڈفرینٹ قسم کی ورائٹی آف الکوہلز اور سگریٹ پینا بھی شروع کر دیتا ہے. خیر وہ کہتا ہے کہ 1 مہینہ گزرتا ہے، 2 3 4 5 مہینے بعد بھی وہ ملتے ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں. اب کمپاؤنڈ ایفیکٹ آپ کی سمجھ میں آئے گا. وہ 5 مہینے بعد کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہوتا. وہ کہتا ہے کہ وہ 10 مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تینوں کی ہیلتھ بھی ویسی ہے، انکم بھی ویسی ہے، فیملی لائف بھی تقریباً سیم چل رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلا فرق جو ہے وہ 18 مہینے کے بعد یعنی 1.5 سال کے بعد ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بڑا معمولی سا. یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ پھر 20 21 22 جب وہ کہتا ہے کہ 30 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے فرق بڑا واضح ہو جاتا ہے. اب جو بندہ تھا جس نے کہا تھا جی میں نے روزانہ 130 کیلوریز کم کھانا ہے، میں نے روزانہ 10 پیجز کوئی سیلف امپرومنٹ بک پڑھنی ہے، اور میں نے روزانہ کوئی 30 منٹس جو ہے آنے جانے کی جو ڈرائیو ہے اس میں انسٹرکشنل مٹیریل سننا ہے، تو وہ کئی ہزار گھنٹے 30 مہینے کے بعد انسٹرکشنل مٹیریل سن چکا تھا، اور کئی ہزار صفحات وہ کتابیں پڑھ چکا تھا 30 منتھس کے بعد. اور اس کے نتیجے میں اس نے جو بکس پڑھی اس کے نہ صرف جاب میں اس کو مدد ملی، اس کی پروموشن ہوئی اس سے، اور بلکہ اس کی فیملی لائف بھی بہتر ہوئی. وہ بڑا اس میں ظاہر ہے کہ زندگی کے متعلق ہی ہوتی ہیں سیلف امپرومنٹ بکس. اس کی شادی شدہ زندگی بھی بڑی خوش باش، پہلے سے زیادہ اس کی بیوی اس کے ساتھ خوش تھی، بچے، اور اس نے وزن جو ہے وہ 33 پاؤنڈز وزن جو ہے وہ کم کیا. اب جو تیسرا دوست تھا اس نے کیلوریز کم نہیں کی، اس کا 33 پاؤنڈ وزن جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. یعنی اب جو دوسرا دوست ہے اس سے اس کے وزن کا ڈفرینس کتنا ہو گیا؟ 66 پاؤنڈز کا. اب یہ ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے اوور دا کورس آف ٹائم. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اس کی الکوہل کی اور سگریٹ کی عادت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، کیونکہ اس نے اپنے گھر میں ان ساری چیزوں کا بندوبست کر لیا تھا، اور وہ اپنی اس LED پہ ریسیپیز دیکھتا تھا، وہ کھانے بنا کے کھاتا تھا. تو نہ صرف اس کی جاب بھی چلی گئی، اس کی بیوی جو ہے وہ ظاہر ہے جب ایسے حالات ہوں گے وہ لڑکے وہ بھی ناراض ہو کے چلی گئی، یعنی اس کی فیملی لائف بھی ڈسٹرب ہو گئی. کمپاؤنڈ ایفیکٹ اب نیگیٹو وے میں کام کر رہا تھا. اور جو تیسرا بندہ تھا جو کہتا تھا کہ نتھنگ ایور چینجز، وہ تقریباً وہی تھا، لیکن اب وہ ایک زیادہ بیٹر وے میں کہتا تھا کہ نتھنگ ایور چینجز، کہ یعنی اس کا یقین جو ہے اس پہ ہی مستحکم ہو رہا. لیکن جس بندے نے چینج کرنا چاہا تھا بالکل مائنر سے چینجز ڈیلی لائف میں کر کے وہ بہت بڑا چینج ظاہر ہونا شروع ہو گیا. تو یہ تو 3 دوستوں کی ایک کہانی تھی. میرے خیال میں اب کمپاؤنڈ ایفیکٹ جو ہے وہ بڑا کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس میں ایک بڑا اہم سینٹینس ہے کہ نتھنگ فیلز لائک سکسیس، کہ آپ ایک دفعہ کامیاب ہو گئے ہیں اور جن عادتوں کی وجہ سے آپ کامیاب ہوئے ہیں، آپ کامیاب ہونے کے بعد وہ ترک کر دیں تو آپ سے برا کوئی فیل ہونے والا نہیں. وہ یہاں پر پھر وہ مثالیں دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یونانیوں کی جو سلطنت تھی، یا رومیوں کی جو سلطنت تھی، مصریوں کی جو سلطنت تھی، رومنس کی جو سلطنت تھی، وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کنگڈمز جو ہیں وہ کامیابی کے بعد ہی فیلئر ہوئی. تو کہتا ہے کہ وہ بڑے کمپلیسنٹ ہو جاتے تھے، بڑے کمفرٹیبل ہو جاتے تھے، جن وجوہات کی بنا پر انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی ان کو وہ ترک کر دیتے تھے. تو کہتا ہے کہ آپ کو کوئی جینی ان دا لیمپ آئیڈیا بیچے تو آپ نے وہ نہیں لینا. جینی ان دا لیمپ یعنی وہ چراغ میں جو جن ہے آپ رگڑیں گے اور آپ، وہ کہتا ہے کہ یہ آج کل یوٹیوب پہ اور اس طرح سے بہت سے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں یہ کریں یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے آپ کروڑوں روپے کما لیں گے. وہ کہتا ہے کہ جینی ان دا لیمپ والا آئیڈیا نہیں کام کرے گا. آپ کو چاہے آپ کی فائنینشیل لائف ہے، چاہے آپ کے ریلیشن شپس ہیں، آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یا آپ کی ہیلتھ ہے، آپ کو اس پہ مسلسل کام کرنا پڑے گا، اسٹرگل کرنی پڑے گی.
لیمپ کے اندر کوئی جن نہیں ہے جسے آپ رگڑیں گے تو وہ آپ کا کام کر دے گا۔ پھر یہاں ایک وہ بات کرتا ہے کہ آپ کا کامیابی کی طرف جو راستہ ہے وہ ایک مسلسل ان سیکسی قسم کا راستہ ہے۔ یہاں پر ورڈ انہوں نے یوز کیا ان سیکسی قسم کا، یعنی چاہے آپ کی ایموشنل لائف ہے، فزیکل ہیلتھ ہے یا فائنینشیل، تو کہتے ہیں کہ یہ جو راستہ ہے تھوڑا مشکل ہے اور ان سیکسی ہے، ان ایکسائٹنگ ہے، اور سم ٹائمس ڈیفیکلٹ ڈیلی ڈسپلنس کمپاؤنڈیڈ اوور ٹائم۔ آپ کو کہتے ہیں کہ ان سب سے گزرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو راستہ ہے وہ سارے کا سارا ان ایکسائٹنگ ہے، ان سیکسی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں جو ریوارڈز ملتے ہیں وہ ہمیں تھوڑی وہ دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چوائس ڈیلی، چاہے وہ ہماری کچھ کھانے سے ریلیٹڈ ہو یا اپنی لائف پارٹنر کو کوئی چھوٹی سی بات کہنے سے متعلق ہو یا ہماری کسی بھی چیز کو خریدنے سے متعلق ہو، کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اس نے ایک مثال دیا کہ ایک بندہ تھا، وہ کافی پیتا تھا، اپنی جاب تھی اس کی، کہیں لنچ بریک میں وہ کافی پیتا تھا۔ کافی تھوڑی چائے سے ایک مہنگا آئٹم ہے، تو کہتا ہے کہ اس نے صرف وہ کافی چھوڑی اور وہ خود گھر سے بنا کے لے جاتا تھا اپنے لیے کافی۔ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے 1 سال میں اس کی وہ کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اوور دا کورس آف ایئر 10 سال بعد جب وہ ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو $50,000 کی وہ کافی پی جاتا تھا بندہ، ہوٹل سے لے کے یا ریسٹوران سے لے کے، جو کہ وہ خود بناتا تو وہ اتنی کمپاؤنڈ افیکٹ اوور دا کورس آف ایئرس۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چوائسز، چاہے ہم اپنی لائف پارٹنر سے چھوٹی سی کوئی بات کہیں یا ہم کوئی چھوٹی سی چیز خریدیں یا ہم چھوٹی سی ایکسرسائز کریں یا نہ کریں، ان سب کا اوور دا کورس آف ایئرس ہماری لائف میں امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی موٹا نہیں ہونا چاہتا، ہم میں سے کوئی بھی بینکرپٹ نہیں ہونا چاہتا، یا ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اسے طلاق ہو، لیکن اس طرح کے جتنے بھی نتائج ہیں وہ سارے ایک سیریز آف اسمال پور چوائسیز کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یکدم نہیں ہو جاتا یہ سارا کچھ، ہماری ایک سیریز آف پور چوائسیز ہوتی ہیں اوور دا کورس آف ایئرس۔ ہم اپنی فائنینشیل جو سچویشن ہے، اپنی انکم سے زیادہ اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو اوور دا کورس آف ٹائم ہم بینکرپٹ ہوں گے۔ اگر ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کیلوریز کھا رہے ہیں تو ہم موٹے ہوں گے۔ اگر ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈیلیجنٹلی ورک نہیں کر رہے، ہم محنت نہیں کر رہے اس ریلیشن شپ کو سسٹین کرنے میں یا اچھا بنانے میں، تو اس کا رزلٹ وہی ہوگا پھر۔ وہ کہتے ہیں کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہمارے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے جب ہم ڈیلی بلا وجہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، بلا وجہ فیس بک کو اسکرول کرتے رہتے ہیں، موویز پہ بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں، خبریں سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑی اچھی کمپنی رن کر رہا تھا، کئی سال اس نے رن کی اور میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے یار اب میں لاس میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے اسے پوچھا تمہاری روٹین کیا ہے؟ کہتا ہے جی میں صبح اٹھ کے نا 1-آدھا گھنٹہ خبریں سنتا ہوں، پھر میں جب ڈرائیو کرتا ہوں پھر میں نیوز چلا لیتا ہوں، پھر دوپہر کو میں جب لنچ بریک بھی ہوتا ہوں پھر میں نیوز سنتا ہوں، شام کو سونے سے پہلے بھی میں نیوز سنتا ہوں۔ تو ٹوٹل انہوں نے کاؤنٹ کیا وہ ایک دن میں وہ 3-4 گھنٹے جو ہے وہ نیوز سن رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے بزنس کا کوئی تعلق ہے، تم یہ جو خبریں سارا دن سنتے ہو انٹرنیشنل یا نہیں؟ اس نے کہا جی بظاہر تو کوئی تعلق نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیوں سن رہے ہو تم؟ یعنی کمپاؤنڈ ایفیکٹ اس کا ہو رہا تھا، ڈیلی وہ کام کر رہا تھا، اب 1 گھنٹہ ایک دن میں وہ 3 گھنٹے اگر خبریں سن رہا ہے بلا وجہ، تو 1 سال میں کئی ہزار گھنٹے ضائع ہو گئے۔ تو کہا کہ میں نے اسے اس کی یہ عادت ختم کروائی تو اس نے دوبارہ سے اوور کم کیا اپنے پرابلمس کو بزنس میں۔ ہم اپنے ریلیشن شپس میں بڑے کیئر لیس ہوتے ہیں، چاہے ہمارے دوستوں کے ساتھ ہو یا کلیگز کے ساتھ ہو یا ہمارے لائف پارٹنر کے ساتھ ہو، تو اس کیئر لیسنس کے نتیجے میں وہ ریلیشنز الٹیمیٹلی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس نے ایک اور مثال دی ہے اپنی پرسنل لائف سے، یہ کہتا ہے کہ جب میں نے شادی کرنی تھی تو میں نے اپنی آئیڈیل بیوی کے لیے میں نے کچھ خصوصیات لکھنا شروع کی کہ اس کا یہ ہونا چاہیے، اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے، اس کی وے آف تھنکنگ یہ ہونی چاہیے، فلاں اس کا فگر یہ ہونا چاہیے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کی کوئی 25-30 خوبیاں جو ہیں وہ میں نے لکھ لی۔ کہتا ہے کہ وہ میں نے لکھ کے رکھ لی، اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیا یہ خوبیاں میرے اندر بھی موجود ہیں؟
تو کہتا ہے کہ وہ میں نے پھر اپنے لیے بھی لکھی، اور میں نے جب تک اپنے اندر وہ ساری چیزیں پیدا نہیں کر لی اس وقت تک جارجیا مجھے نہیں ملی. اس کی بیوی کا نام جارجیا، اس کے ساتھ بڑی ایک کامیاب قسم کی زندگی وہ گزار رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میری شادی ہو گئی، اس کے بعد میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ میری اور بیوی کے درمیان اور میرے درمیان ایک کولڈنس، یا ایک وہ جیسے ہم اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ شادی کے بعد بیوی کہتی ہے کہ بندہ بدل گیا، بندہ کہتا ہے بیوی بدل گئی. تو کہتا ہے کہ میں نے نا بیوی کے نیگیٹو اسپیکٹس پہ غور کرنے کی بجائے میں نے فیصلہ کیا کہ روزانہ یہ جو بھی کام کرتی ہے، ظاہر ہے وہ کتنے کام کرتی ہوگی، ان میں سے کوئی تو آپ کو اچھا لگتا ہوگا. مثلا وہ پیٹس کا خیال رکھتی ہے، یا جب مہمان آتے ہیں ان کو کیسے وہ سرو کرتی ہے، یا وہ جب میں رات کو سونے کے لیے جاتا ہوں تو بیڈ کتنا وہ فریش کر کے اس کے چادر وغیرہ ہر چیز بیڈ شیٹ ٹھیک کر کے. بس کہتا ہے یہ ساری چیزیں میں 1 سال تک نوٹ کرتا رہا، اور وہ میں ایک ڈائری میں لکھتا رہا کہ تم نے یہ کیا اور مجھے یہ اچھا لگا، مجھے ٹچ کیا. تو 1 سال بعد میں نے اسے وہ گفٹ کر دی ڈائری. وہ کہتا ہے کہ جب اس نے وہ پڑھی تو وہ پڑھ کے رونے لگ گئی، اور اس نے کہا کہ یہ تم نے مجھے جتنے بھی گفٹس دیے ہیں ان سب میں سے اچھا گفٹ دیا. تو کہتا ہے کہ میں نے حالانکہ اسے BMW بھی دی ہوئی تھی گفٹ میں، لیکن اس نے کہا کہ یہ اس سے بھی اچھا گفٹ ہے. تو اس میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا، اور کہتا ہے کہ میں اب بھی لکھتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی وائف کے لیے لکھیں، آپ دوستوں کے لیے بھی یہ لکھ سکتے ہیں، کولیگس کے لیے بھی، ریلیشن شپس ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تھینکس گیونگ نوٹس جو ہیں اپنے دوستوں کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں. اس میں لکھنے سے کوئی تباہی نہیں آ جائے گی، بلکہ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے روز میں کوئی ایک پازیٹیو چیز اس کے بارے میں لکھنا چاہتا تھا تو اس پہ تھوڑی انرجی لگتی ہے، ظاہر ہے. تو کہتا ہے کہ روزانہ میں ٹائم نکالتا اور بیٹھتا اور سوچتا کہ آج اس نے کیا ایسا کیا جو میں ڈائری میں لکھوں. تو وہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کی نیگیٹو باتوں پہ فوکس کرتا، تو ایسا کرنے سے میں اس کی پازیٹیو باتوں پہ فوکس کرنے لگ گیا. ایک اور اس نے مثال دی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک سیمینار تھا، اس میں بھی شریک تھا. تو جو وہاں پہ اسکالر آیا ہوا تھا، اس نے ایک سوال پوچھا کہ آپ کا ریلیشن شپ ہے، چاہے آپ کے دوست کے ساتھ ہے، کولیگ کے ساتھ ہے، بزنس پارٹنر کے ساتھ ہے، یا آپ کی بیوی کے ساتھ ہے، یا گرل فرینڈ کے ساتھ ہے. ہمارے یہاں تو اسے ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، وہاں کر لیتے ہیں. خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ڈسٹریکٹ نہیں ہونا. تو کہتا ہے کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کتنے % آپ ذمہ داری لیں گے اس کو چلانے میں، یعنی اس کے چلتے رہنے میں. تو ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا جی 50%. پھر ایک نے کہا نہیں جی 60% میری ذمہ داری ہے، 40% اس کی. پھر اس نے کہا جی 70%، 80% تک بھی لوگ گئے. تو اینڈ میں جو اسکالر تھا اس نے کہا نہیں، 100% یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے کوئی ریلیشن شپ چلانا ہے تو 100% آپ اس کی رسپانسبلٹی لیں، تب ریلیشن شپ چلے گا. اگر آپ نے دوسرے پہ ڈالنی ہے، جب آپ دوسرے پہ کوئی چیزیں ڈالنا شروع کر دیں گے تو پھر ریلیشن شپ نہیں چلے گا. تو کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں جتنا کچھ بھی اچیو کیا ہے اس میں میرے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا، چاہے وہ میں نے کام کیا تھا اس وجہ سے ہوا، میں نے اس کی رسپانسبلٹی لی. وہ کہتا ہے کہ میں نے اگر کوئی کام نہیں بھی کیا تھا تو بھی میں نے اس کی رسپانسبلٹی لی. کہتا ہے کہ ایک اور مثال ہے بک میں. وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ تھا معذور، تھوڑا وہ معذور تھا. تو اس کا شوق تھا کہ وہ ورلڈ ٹور پہ جائے. وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ورلڈ ٹور پہ جانا شروع کر دیا. اس نے کہیں گئے کسی ملک میں، وہاں پہ وہ زیادہ بیمار ہو گیا، وہاں بیمار پڑا رہا کئی مہینے، وہ واپس آ گیا. اس کے باپ نے اسے میڈیکل کالج داخلہ دلوا دیا، وہاں سے وہ ناکام ہو کے واپس آ گیا. کہتا ہے کہ وہ اس کی وہ بایوگرافی لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اکثر شکایت کرتا رہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ اگر یہ میری معذوری نہ ہوتی، اگر فلاں بندہ میرے ساتھ یہ نہ کرتا، یہ نہ کرتا. تو کہتا ہے کہ ایک رات یہ جو ہم نے بات کی ہے نا، بکس روزانہ پڑھنے سے، 10 پیجز پڑھنے سے اوور دا کورس آف ٹائم کتنا فرق پڑتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں ایک دن ایک لیکچر پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ہونے والے تمام واقعات کی 100% ذمہ داری لے لیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ تبدیلی آ سکتی ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے اس رات فیصلہ کیا کہ وہ معذور بندہ جو ہر جگہ سے ناکام ہو گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا
کہ میں خودکشی کے بارے میں بھی کئی دفعہ سوچ چکا ہوں، لیکن یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ کہتے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ آج سے ایک سال بعد تک میں اپنی زندگی میں ہونے والے ہر واقعے کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھوں گا، اور پھر میں کچھ کروں گا اسے بہتر کرنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک سال کے اندر وہ دنیا کا ناکام ترین معذور بندہ جو ہے وہ دنیا کا بیسٹ رائٹر بن گیا، وہ بیسٹ سیلنگ رائٹر بن گیا، اور اس نے لاکھوں ڈالر اس سے کمائے بھی اور بڑا سٹیبل ہو گیا، بڑی مطلب اس نے کامیاب زندگی بعد میں گزاری۔ تو اتنا فرق پڑتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کی ذمہ داری خود لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم سے بھی زیادہ خراب حالات ملے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پہ قابو پایا اور ہم سے زیادہ فلفلڈ اور سیٹسفیکٹری زندگی گزاری۔ یہاں ایک اور مثال اس نے دیا کہ میرا ایک بزنس پارٹنر تھا، میں نے اس کے ساتھ بغیر کسی وہ پرسنل ویریفیکیشن کے بزنس کر لیا، اور پھر میں تھوڑا لاپرواہ ہو گیا، اس پہ چھوڑ دیا۔ اس نے کافی پیسے ادھر ادھر کیے، اور جب مجھے پتہ چلا تو مجھے کئی لاکھ ڈالر کا وہ کر چکا تھا نقصان۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، میں نے اس کے ساتھ بزنس ختم کر لیا، لیکن کہتا ہے کہ میں نے اسے پوچھا نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اس کا ذمہ دار میں تھا، میری سستی تھی، میں باقاعدہ چیک نہیں کرتا تھا، باقاعدہ اس سے حساب نہیں کرتا تھا ڈیلی بیس پہ۔ تو کہتا ہے کہ آئندہ کے لیے میں نے یہ غلطی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں نے اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، اس کا ذمہ دار بھی میں خود ہی۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی ڈائری رکھیں اپنے پاس، اور اس میں چیزوں کا آپ ریکارڈ رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کی انکم ڈسٹرب ہے، تو کہتا ہے کہ صرف ایک مہینہ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ آپ نے ماچس سے لے کر گاڑی تک یا جو بھی چیز خریدنی ہے وہ آپ اس پہ لکھتے جائیں کہ یہ میں نے پیسے یہاں سپینڈ کیے، اور ایک مہینے بعد دیکھیں کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ کہاں پہ زیادہ لگ رہے ہیں اور کہاں سے وہ بچ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اوور دا کورس آف منتھس آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو اخراجات ہیں وہ آپ کی انکم سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو اپنی کیلوریز کے بارے میں فکر ہے، صحت کے بارے میں فکر ہے، تو کہتا ہے کہ اپنی ڈائٹ کا ریکارڈ اسی طرح رکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ریلیشن شپس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ لکھیں کہ آج میں نے کیا کیا اپنے اس ریلیشن شپ میں، کتنی محنت ڈالی اس کو اچھا بنانے میں، اس کو مزید ایکسائٹنگ بنانے میں، یا مزید اس کو سیٹسفیکٹری بنانے میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آئیڈیا جو ہے وہ جب تک لکھا نہیں جاتا اس وقت تک اس کی حیثیت ایک ہوائی خیال کی ہوتی ہے، تو اس لیے لکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک کسی چیز کو میجر نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم اسے امپروو نہیں کر سکتے، تو میجر کرنے کے لیے ہمیں لکھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی عادت اپنانے کے لیے آپ کو 300 دفعہ اسے دہرانا ضروری ہے، اور اس 300 دفعہ میں پہلے 3 ہفتے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے 3 ہفتے بغیر کسی بریک کے اس کو جاری رکھا تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ آپ کی مستقل عادت بن جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی اہم ہوتی ہیں۔ یہاں پہ مثال دیتا ہے کہ گھوڑا جب ریس جیتتا ہے تو وہ صرف اس کا ناک پہلے آگے آتا ہے، ہارنے والے گھوڑے سے صرف ایک ناک کا اس کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے 10 گنا زیادہ اسے پرائز ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کمپاؤنڈ ایفیکٹ بھی یہی ہے کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں گے تو اوور دا کورس آف ٹائم آپ کو اس کے زیادہ بینیفٹس ملیں گے۔ ایک لڑکی آئی، کہتا میرے پاس، اس نے کہا جی میں تو بڑی ڈسٹرب ہوں، میں تو پیسے ہی نہیں بچتے میرے پاس، میری تنخواہ سے میں کچھ کر نہیں سکتی، حالانکہ میں 2 3 جابس کر رہی ہوں۔ تو کہتے کہ میں نے اسے کہا تم ایک چھوٹا سا کام کرو، اپنی ہر مہینے کی انکم میں سے صرف 1% جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ بناؤ اور اس میں ڈالو۔ اس نے کہا 1% سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا تم 1% اس میں ڈالو، اگلے مہینے تم 2% اس میں ڈالو، اس سے اگلے مہینے تم جو ہے وہ 4% اس میں ڈالو، اور سال میں تمہارے وہ 24% ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ 1 سال کے بعد وہ پھر مجھے ملی، میں نے کہا بتاؤ 1% کا تمہیں کوئی فرق پڑا کہ نہیں؟ وہ بڑی خوش تھی، کہتے کہ جی آپ نے مجھے بڑا اچھا فارمولہ بتایا، اور 1% سے جب میں نے شروع کیا تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ 1% ادھر جا رہا ہے،
اور میں نے اس حساب سے مینیج کیا. تو کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کی جتنی بھی انکم ہے اس کو آہستہ آہستہ آپ 10% سیونگ میں لے کے جائیں. اور کہتا ہے کہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے بینیفٹس جو ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو ریئر دا بینیفٹس آف کمپاؤنڈ ایفیکٹ. ہر جو بڑا ایکٹ ہے اور ہر فینٹاسٹک ایڈونچر ہے وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے ہی شروع ہوئی تھی اور پھر وہ پایہ تکمیل کو پہنچی. اگر آپ کو کہتا ہے کہ اپنے ریلیشن شپ، ہیلتھ اور فائنینشیل میٹرز کو ہر ہفتے صرف 1/2% یعنی 1% بھی نہیں 1/2% امپروو کرنا شروع کر دیں تو ایک مہینے میں یہ 2% امپروو ہوں گے اور سال میں یہ 26% امپروو ہو جائیں گے. اور اگر یہ فائنینشیل میٹرز میں اگر آپ امپروو کر رہے ہیں تو 2.9 ایئرس میں آپ کی انکم ڈبل ہو جائے گی. اور اگر آپ اسی طرح چلتے رہے تو 10 سال بعد جو ہیں آپ اپنی آج والی انکم سے 1000 گنا زیادہ کما رہے ہوں گے. یہ میرے خیال میں کمپاؤنڈ ایفیکٹ اب کچھ زیادہ بہتر انداز میں کلیئر ہو گیا. یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک تھوڑا یونیک ٹاپک ہے. ہم سب یہ نظریات سے سارے واقف ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہمیں روزانہ اپنی باڈی کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اپنے مائنڈ کو، بیہیویئرس کو بھی ریفریش کرنے کی، موٹیویشن کو بھی ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ آج کا ریویو تھا.